السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب، اور آج گر میں چاہوں کہ اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی بات کریں گے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ معاشرہ زندگی رشتوں پر منحصر ہے۔ رشتے ایک دوسرے سے محبت سے بنتے ہیں، لیکن جب رشتے، وہی رشتے جو اتنے پیار سے، اتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا شور رشتوں میں اتر جاتا ہے۔ ان کا شور بچوں کی پرسنالٹیز میں سنائی دینے لگتا ہے۔ انہیں طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں، ایسی عمر میں جب ان کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، مسکرانے کے دن ہوتے ہیں، انہیں وہ محسوس کرنا پڑتا ہے جو بوجھ بڑوں کے اوپر لاد دیا جاتا ہے۔ وہ باپ سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ماں کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کے ماں باپ ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کے کوئی اور بہن بھائی کیوں نہیں ہیں؟ ان چھوٹے چھوٹے معصوم سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہوتے۔ یہ سوال ان کے دماغوں میں ٹکراتے رہتے ہیں، اور یہی بچے جب انہی ادھورے سوالوں کے ساتھ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہوتا جیسے انسان وہ بنتے ہیں۔ ان کے اندر محرومی، احساس کمتری کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے۔ وہ کیسے اس سے جوجھتے ہیں، کیسے اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس معاشرے کے ساتھ کیسے لڑائی کرتے ہیں، کیا چیلنجز ہوتے ہیں ایک سنگل پیرنٹ ماں کے، ایک سنگل پیرنٹ باپ کے، جب رشتے اتنے تلخ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے؟ کیا ٹاکسک ریلیشن شپس میں بچوں کو رکھنا چاہیے؟ کیا زبردستی صرف بچوں کی خاطر ہر وقت ان کو یہ ماحول دینا چاہیے کہ ماں کا منہ شمال ہے اور باپ کا منہ جنوب؟ کیا رشتہ داروں کی باتیں ان بچوں کے اوپر کوڑے نہیں برساتی؟ اس دل کو چھو لینے والے موضوع پر مزید روشنی ڈالیں گے ہمارے آج کے مہمانوں کے ساتھ۔ ہماری پہلی مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا پنجاب یونیورسٹی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیٹوریل رائٹر ہیں ڈیلی پاکستان میں، اور ساتھ ساتھ ایڈیٹر کے فرائض بھی کبھی کبھی انجام دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ اور ہماری اس جانب بیٹھی ہیں ثنا نصیر، جرنلسٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر۔ ان کے آرٹیکلز اکثر اوقات ڈفرینٹ ای میگزینس میں چھپتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی چھپتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایجوکیشنسٹ ہیں 14 سال سے، اور پینڈیمک میں ایسا کچھ ہوا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے بزنس کی طرف رخ کیا، اور کیسا بزنس ڈیولپ کیا، لیٹس جسٹ ہیئر اٹ فرام ہر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو اپنے بزنس کے بارے میں بتائیے ہلکا پھلکا۔ اچھا، میرا جو بزنس ہے، بیکاز میں بیسیکلی آئی جسٹ اسٹارٹ مائی کیریئر ود جرنلزم، سو میں بہت زیادہ ریسرچ کرنا اور اس کے اوپر پھر آرٹیکلس لکھنا وغیرہ، تو اس میں مجھے لگا کہ اب جو ہم نے نالج گین کیا ہے ہم اس کو مطلب کسی کے دماغ میں بھی ڈال دیں۔ تو میرے لیے کیسے ہتھوڑے سے ڈالتی ہیں؟ برین مطلب کوئی ان کی ٹیوننگ ٹھیک کرتی ہیں ریڈیو کی طرح، کیا کرتی ہیں اس سے؟ اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا، میں نے اسکول جوائن کیا تھا فرسٹ، پڑھانا شروع کیا؟ بالکل پڑھانا شروع کیا، ایجوکیشن سیکٹر کو جوائن کیا، بیکاز میرے فیچرز مین تھے انٹرٹینمنٹ، اسٹائل اینڈ ایجوکیشن۔ اوکے، تو اس بہت ہی مطلب زیادہ ویرائٹی ہے، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، تینوں کے فیشن، اوپر میں اسٹائل۔ سیکٹر کام کرتی بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ویب پروڈیوسر۔ اوکے، سو اس کے اندر اینڈ مائی فرسٹ ڈیسٹینیشن واز دا نیوز ٹرائب، اٹس اے بائلنگوئل ویب سائٹ دیٹ ٹائم، اور مجھے جو ٹاسک دیے جاتے تھے، ٹارگیٹس دیے جاتے تھے، تو آئی جسٹ فلفل، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب ایک کام ہو جائے تو پھر دوسرے کے اوپر آلریڈی فوکس۔ ہم آپ کے بزنس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے، آپ کا بزنس کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ جی، جو بزنس تھا وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح ایجوکیشن کے اوپر ہم آئے تھے، تو ایجوکیشن میں جب یہ پینڈیمک آیا تو اس میں سب اسکولس نے فریز کر دیا تھا ٹیچرس کو، بیکاز دے کانٹ ایبل ٹو پے، مین ریزن تھا۔ اینڈ دین آئی اسٹارٹ اسٹیم لیب فرام ہوم، اور اس میں جب میں نے وہ اسٹارٹ کیا، اس میں ریسورسز میرے پاس کیونکہ بہت زیادہ تھے، ہم فلیش کارڈز اور اس کے اوپر کٹھے پہلے بھی ریسورس ہوا تھا، ٹیچنگ ایڈس یوز ہوتی تھیں، تو آئی اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم فار ون روم، اور ون روم سے وہ چیز میں نے جب اسٹارٹ کی، بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا، آن لائن کلاسز لینی اسٹارٹ کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آئی جسٹ فوکسڈ آن دا چلڈرن ابراڈ اکراس دا بارڈرس، اس میں دبئی، آسٹریلیا، مطلب امریکہ، اس میں میرے پاس بچے آئے پاکستان کی نسبت ایز کمپیئر ٹو پاکستان، بیکاز پاکستان میں آپ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ جسٹ بیسڈ آن دا کاپی نوٹ بکس کے اوپر، بٹ وہ ہمارا جسٹ امپلیمنٹیشن تھا، برین اسٹارمنگ تھی، برین ٹیزرز یوز کر رہے تھے، تو اس میں وہ بہت زیادہ مجھے اچھا اس کے اوپر رسپانس آیا۔ سو آپ نے اسی کو اپنا بزنس بنا لیا؟ اسی کو بنا لیا۔ اب آپ جس آج جو ٹاپک ہے سنگل پیرنٹس، ان کے اثرات بچوں پر، طلاق کے اثرات بچوں پر، بچوں کی زندگی
آفٹر دیئر ڈیورس اینڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. طلاق کے دوران جب بچے کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان پہ. پہلے تو میں خود بھی ایک سنگل پیرنٹ رہی ہوں اور سنگل چائلڈ بھی رہی ہوں, سنگل پیرنٹ چائلڈ, تو دونوں میں سچویشنز کو سمجھتی ہوں. آپ بھی خود بھی سنگل پیرنٹ بھی ہیں اور سنگل پیرنٹ چائلڈ بھی ہیں. آپ کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے آپ سے سوشل ویو میں لینا چاہوں گی کہ جب یہ بچے سنگل پیرنٹ چلڈرن جب کالجز میں آتے ہیں, جب ڈیجیٹل میڈیا کو اپناتے ہیں, تو واٹ ڈو یو سی ان کے اندر کیا اثرات ہوتے ہیں, کیسے وہ ایکسپریس کرتے ہیں, آر دے ڈفرنٹ فرام دی ادر چلڈرن؟ تھینک یو ویری مچ پہلے تو, اور واقعی یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ عام طور پہ ہمارے یہاں بات کم کی جاتی ہے. اس کو اب ٹاپک نہیں سمجھا جاتا, مطلب یہ ہو گیا اور اب گیٹ اوور اٹ اور آپ آگے چلیں. بچے تو پل ہی جاتے ہیں, بچوں کا کیا ہے, بچوں کو مجبوری نہ بنائیں, بچوں کو یاد نہیں رہتا. حالانکہ میرا خیال ہے جو اس پروسیس سے آپ پیرنٹس تو جو گزرتے ہیں جو بچہ گزرتا ہے نا وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے, وہ کبھی یاد نہیں بھولتا, وہ ٹراما ان کے ذہنوں میں فریز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں اس کو کاؤنسلنگ کی بھی زیادہ ضرورت ظاہر ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں نہیں لوگ اس چیز کو محسوس کرتے کہ بچوں کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے. بالکل ایسے بچے بہت زیادہ اینکشس ہوتے ہیں, انگزائٹی لیولز ان کے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی ریزن ہوتی ہے نا, بیکاز آپ جب نارمل لائک آپ کے پیرنٹس دونوں ہیں, مدر اینڈ فادر ہیں, تو وہ اپنا بوجھ بانٹ رہے ہیں نا. کسی وقت جو ماں ہے ذرا وہ جواب دے جاتی ہے تو باپ کھڑا ہے, جب باپ ذرا اس کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہے تو ماں کہتی ہے اچھا دس از مائی ٹائم, میں کر لوں گی. گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے رہتے, لیکن سنگل پیرنٹ میں یہ نہیں ہے. اس میں گڈ کاپ بھی ماں ہی ہے یا باپ ہی ہے, اور باپ ہے, اور پھر بچوں کی طرف سے جو ریاکشن فیس کر رہی ہے وہ ماں ہی کر رہی ہے. بالکل, یا ماں یا باپ جو بھی ہوگا وہ ایک وہی کرے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جیسے وقت بدل رہا ہے, اب کچھ چیزیں بھی بدل رہی ہیں, اور بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سنگل پیرنٹ چائلڈ ہیں وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں, اور ان کو اپنی اگر ان کی ماں ہے تو ماں کا زیادہ احساس ہے, اور اگر باپ ہے تو باپ کا احساس ہے بنسبت ان بچوں کے جن کے ماں باپ دونوں ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو. لیکن جو اسٹرگل ایک سنگل پیرنٹ چائلڈ نے دیکھی ہوتی ہے اپنی ماں کی, اپنے باپ کی, اس کی اپنی ذات میں بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, تو اس کو خود بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کوپ کرنا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ کمیٹڈ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے دے آر مور فوکسڈ. ان کو اپنا آگے پتا ہے کہ ہم نے اب اپنی ماں کا یا باپ کا ساتھ دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیا کرنا ہے, رسپانسبلٹی لینی ہے. چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چل, اور سامنے منزل آ جائے, اے جذبائے دل گر میں چاہوں. سنگل پیرنٹ چائلڈ کیا وہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. بیکاز یہ میں نے بہت زیادہ یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہے ڈیورنگ مائی ٹینیور کہ اب بچہ بگڑ جائے گا. اب کیونکہ باپ نہیں ہے, باپ ساتھ نہیں رہ رہا, بچہ معاشرے میں نکلے گا سوسائٹی میں, تو وہ مطلب ایک فیس اس کو چیلنجنگ سوسائٹی کا فیس کرنا پڑے گا. بٹ میرا جہاں تک پرسیپشن ہے یا میں جو سوچتی ہوں اس چیز کے اوپر, میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ کیوں بگڑے گا, کیونکہ ماں سنبھال نہیں رہی یا ماں اس کی صحیح سے اس کی سیلف گرومنگ کے اوپر کام نہیں کر رہی. اگر نارملی سوری ثنا قطع کلامی معاف, نارملی سنگل پیرنٹ چلڈرن کے جو ماں کے پاس ہوتے ہیں اور اکثر ماں ہی کے پاس ہوتے ہیں, کمی ہوتا ہے کہ باپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ماں کے پاس ہوتے ہوئے ان میں ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اسپیشلی طلاق جن کے پیرنٹس کے درمیان ہو جاتی ہے, ان بچوں کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے, ایک غم ہوتا ہے, اور وہ بلیم کرتے ہیں بچے اپنی پیرنٹس کو, دونوں کو بلیم کرتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں سنا ہے نا کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ماں ہم پہ یہ ظلم ڈھا رہی ہے, باپ کے ساتھ رہتے تو شاید ایسا نہ ہوتا, باپ ہمارے لیے پتہ نہیں کون سے چاند تارے توڑ لاتا. اور پھر وہی ماں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے ایز اے مطلب سنگل پیرنٹ, کمانے کے لیے دنیا میں نکلنا پڑتا ہے, شی از ورکنگ آلسو. تو اپنے کام کے ساتھ اپنے بچے یا بچوں کو اور ان کو ایک ہیلدی فیملی لائف دینا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اس میں بچوں کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سوری کاٹی تھی اس وقت, اب آپ پلیز کنٹینیو. جی, بچوں کے چانسز بگڑنے کے تب ہوتے ہیں جب ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے بچوں کو. سب سے پہلی چیز,
اب جس طرح جو ہمارا سینیریو ہے اس میں بچے کا مینٹل پیس بہت میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. سائیکالوجیکل اب جو بچہ میرا ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے. ظاہر ہے ہی مووز ہیئر اینڈ دیئر اینڈ دین کورٹ کیسز آر گوئنگ آن اینڈ اس چیز میں پھر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا تمہاری اماں الگ رہتی ہیں, بابا نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ بابا نے چھوڑ دیا ہے یا ماں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں, موو آن کر جاتے ہیں, ان کو عشق ہو جاتا ہے یا ان کے آپس میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے, ان کو ایک دوسرے کی پرسنالٹی سے ایشوز ہوتے ہیں, پہلے لو میرج ہوتی ہے, بعد میں وہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے پہ راضی ہو جاتے ہیں, تل جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماں باپ, وہ ماں بھی اور وہ باپ بھی, جب وہ بچے چھوڑ دیتے ہیں اس انسان کو چھوڑنے کے بعد, وہ بچے تو آپ کے اپنے ہیں نا, چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, وہ اولاد تو آپ ہی کی ہے, وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی. لیکن میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو سنگل پیرنٹ اگر باپ چھوڑ گیا ہے تو باپ مڑ کے نہیں دیکھتا. میں اپنے کیس میں آپ کو یہی ایگزامپل کوٹ کرنے لگی تھی کہ میرے والد صاحب تب مجھ سے الگ ہوئے جب میں 2 سال کی تھی, اور مجھے اپنا آخری دن ان کے ساتھ یاد ہے کہ کیسے ہم الگ ہوئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اس دن کی روشنی, ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کیسے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, وہ پورا دن میرے ذہن میں, حالانکہ میں 2 سال کی تھی, 2 سال کے بچے کی میموری نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ اس کو یاد رہ جائے. یقین کریں میرے بچے کو سب یاد, یہی ہوتا ہے, پوری اسٹیٹمنٹ یاد ہے, پورا وہ ورڈ یاد ہے, وہ کمرہ, روشنی, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, ماں رو رہی تھی, نہیں ایک چیز یاد ہوتی ہے. اور جب آپ مڑ کے نہیں دیکھتا یا آپ کو یاد نہیں کرتا یا آپ کی شادی پہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یا آپ کے, تو وہ ایک ایسا ٹراما ہے, وہ ایسی درد ہے, ایک ایسی تکلیف ہے جو وہ بچہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ یہ کہتے ہیں ہاں دیکھو پھر اب طلاق ہوتی ہے تو پھر یہ سب تو ہوتا ہے, تو سم ہاؤ وہ سارا براجا اس بچے پہ گر جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے آپ نے بگڑنے کی بھی بات کر رہے تھے, تو یہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بچے وہ بھی بگڑتے ہیں جن کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بگاڑ بھی دیتے ہیں, اور کئی دفعہ بچے کنٹرول میں بھی نہیں آتے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ماں باپ تربیت کس طرح کر رہے ہیں. جیسے ہمارے آج کل کوالٹی آف ٹائم جو ہے اس پہ کم فوکس ہے, کمپرومائز, کوانٹٹی ہے نا, کہ سارا دن ہم ساتھ ہیں لیکن ہم ساتھ نہیں ہیں. فونز ہمارے فونز ہیں, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, تو بچے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ فون پر ہے اور بچہ فون پر نہ ہو, وہ بھی بچہ تو آپ کو کاپی کرے گا. سو بگڑنے کی تو گارنٹی کہیں بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے جو دونوں پیرنٹس بھی ہیں ان کی بھی 24/7 اسٹرگل ہے اگر وہ اپنے بچے کو صحیح راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں. Exactly. اور ہر ماں, ہر باپ کوشش کرتا ہے نا کہ بچہ صحیح رہے. اور میں نے بلکہ آپ پورے فیس بک پہ بہت سارے ایسے پیجز دیکھے ہوں گے آپ نے جو ویمن کیتھارسس کی پلیٹ فارمز ہیں, جہاں پہ اگر آپ لوگوں کی سٹوریز سنیں, خواتین کو دیکھیں, ان کی باتیں سنتی ہیں, تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے, بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ یہیں ہو رہا ہے. اور انٹرنیشنل ریسرچز ہیں اس کے اوپر کہ یہ گروپس کیتھارسس میں کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ تو ابھی فیس بک پہ یہ گروپس دیکھ رہے ہیں نا, باہر انٹرنیشنلی اسٹڈیز ہو رہی ہیں, بالکل, تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. ٹراما کے اوپر بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ گروپس بنائے جاتے ہیں, سبجیکٹ گروپس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک جیسے پرابلمس کے, ٹراما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم ہے, لیکن اس میں کئی سٹوریز خواتین کی ایسی بھی ہے نا کہ وہ ایک بہت ابیوزو جو ہے میرڈ لائف گزار رہی ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتی کہ بچوں کی وجہ سے, بچوں کی خاطر. ایسے ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی ٹاکسک آپ کا ریلیشن شپ ہے, وہ بھی بچوں پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا. بہت صحیح ہے, لیکن اور بھی برا ہے اس معاشرے میں. سویرا آپ دیکھیں اس معاشرے میں ایک برقع پوش عورت اگر جا رہی ہو تو اسے بھی ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بچی جو نارمل کپڑے پہن کے جا رہی ہے, اس کے کپڑوں کو ریزن بنا کے اسے ہراس کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی طلاق ہوتی ہے, یو وڈ اگری ود می, کہ عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہر مطلب ذی شعور لوگ بھی کہتے ہیں کہ کڑی دا قصور ہونا. اور مرد کے لیے موو آن کرنا بڑا آسان ہے, اس کو شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ آگے اپنی اگلی زندگی میں بھی نکل جاتا ہے. مرد کے لیے تو رشتے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, خالہ کا ہی رشتہ آ جائے گا, پھپھی کا رشتہ آ جائے گا کہ لو کوئی اور وہ جو بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی آگے. ایک تو بچہ پہلے باپ کے ساتھ نہیں جاتا, موسٹلی ماں کے ساتھ ہی جاتا ہے. اب وہ غلطی سے اگر باپ کے ساتھ چلا بھی گیا تو سوتیلی ماں بہت مشکل زندگی کر دیتی ہے. اور جہاں عورتوں کی بات آتی ہے, عورتیں بڑی مشکل موو آن کرتی ہیں اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ان بچوں کی زندگی مزید خراب نہ ہو جائے کسی اور آدمی کے آنے سے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں. سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ نے یہاں بات کی ہے سیکنڈ مدر, ٹھیک ہے, وہ تو الگ چیز ہے, لیکن ریسٹ آف ادر ریلیشنس, چاچی ہے,
مطلب پھوپھی ہے, بالکل, وہ بچے کو ایک تانا دے کہ تمہاری ماں کا رنگ ہے تمہارے اوپر, تمہارا چھاپ ہے یہ, مطلب ایک چلی گئی وہاں سے لیڈی اور پھر بچہ بالکل بالکل, اگر بچہ غلطی سے ملنے بھی چلا جائے تو اس کو تانے سننے تمہاری ماں کا یہ سکھایا تمہاری, یہ دیکھو یہ جواب. ایک دلچسپ پہلو آپ نے دیکھا جو نے کہا چاچی, مامی, پھپھو, دادی, تو عورت کا کتنا بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. مرد سے زیادہ دوسروں کی زندگی مشکل کرنے کے لیے عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے. دیکھیے ہم یہ کہتے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں جب ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر تو وہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں نا, تو ہمیں یہی یہ پروگرام گھر میں چاہوں اسی لیے ہے کہ ہم عورتوں کو خاص طور پہ اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کریں کہ ہم دنیا میں لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے آئے ہیں, مشکل کرنے کے لیے نہیں. خیر اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سنگل پیرنٹ چائلڈ کی تو ہم نے کہانی ڈسکس کر لی, جتنا بھی ہم اس ٹاپک کو پھیلائیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں سنگل پیرنٹس کی چیلنجز کی طرف. وہ مرد ہو یا عورت, چیلنجز دونوں کے برابر ہوتے ہیں. دیکھیے آسان ہوتا ہے اس کا موو آن کرنا, لیکن اس کے دل میں ایک کھینچ رہتی ہے اس بچے کی جو اس نے پیدا کیا ہے پچھلی اپنی بیگم کے ساتھ, اور اگر غلطی سے اس کی لو میرج ہے تو سننا اسے بھی پڑتا ہے کہ تو بڑی ویا کے لے آیا سی نا کڑی تے ہن کتھے تیرے سر تے نچ کے چلی گئی ہے. یہی سننے کو ملتا ہے, ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ خود بھی سنگل پیرنٹ ہیں, آپ کے چیلنجز کیا رہے اور واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ میرے چیلنجز جو تھے نا بہت زیادہ آپ کے لیے پیتھیٹک ہوتے گئے, کیونکہ پہلے تو ایک ٹالریٹ کرنا اس چیز کو کہ آپ ایز اے سنگل پیرنٹ آپ نے بچے کو سنبھالنا ہے, ایسے باپ کے مطلب اس میں جو آپ کو جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب 3 سال کے لیے جا چکے تھے, ان نے پوچھا تک نہیں. ایز ہی گرو اپ 3 ان کو لگا بچہ ہوش میں آ رہا ہے تو ہم ذرا ٹچنگ لائن پہ جا کے چلے جائیں اور صلح صفائی کر لیں. کورٹ کیسز ہمارے چل رہے تھے تب بھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ باہمی صلح جو کر لیتے ہیں کورٹس کے تھرو, دین انہوں نے پھر رابطہ کیا, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی. پھر میں نے کہا چلو ایک چانس اور, کیونکہ یہ میری شادی سے 10 دن بعد ہی تماشا سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا صحیح ہے. تو وہ بٹ یہ ہے نا کہ ہم کوئی بھی گھر اپنا خراب نہیں کرنا چاہتا, کسی بھی اس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پھر 8 to 10 years کا ٹینیور میں واٹ آئی ٹالریٹ یہ مجھے پتہ ہے, میرے رشتہ داروں کو فیملی کو نہیں پتہ. وہ تو گھر بیٹھ کے یہ بات بنائیں گے کہ ان کی غلطی, ان کی زبان بہت چلتی ہے. زبان جب آپ کو وومن رائٹس کا پتہ ہے, جب آپ اویئرڈ ہو اس معاملے میں تو اب آپ بولو گے. اب بھی میرے ساتھ جو چیلنجز ہیں, مائی کیسز ان کورٹ اور چائلڈ کسٹڈی کا کیس ہے, اب یہاں سے میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ماں کے لیے تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ سنیچنگ پوزیشن میں ہو, کہ آپ کا باپ ذمہ داریاں نہیں ہیں, کوئی خرچہ پانی نہیں ہے, اور پھر آپ کے میں نے بچہ چھٹیوں میں لے کے جانا ہے. ریسنٹلی جو میرے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ بچے اب 3 مہینے کی چھٹیاں اسکول آف ہیں. ڈیفینیٹلی آئی جسٹ فوکسڈ آن مائی چائلڈ, دیر ادر ایکٹیویٹیز ایز ویل کہ وہ گھر نہ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ نہ کرے. کلبس ہیں, اکیڈمیز ہیں, یہ سارا اس کو ہم نے یہ پرووائڈ کیا ہوا تھا ود ایجوکیشن اکیڈیمکس کے ساتھ. اب جو کورٹ میں کیس ہے, کورٹ ہمارا وہ کیس جو آپ سمجھ لو کہ کلوز ہے, ایک طرح سے چھٹیاں ہیں کورٹ میں. آپ چائلڈ پروٹیکشن کا سہارا لے رہے ہیں, آپ رات کے 12 بجے گھر میں میرے گاڑی بھیج رہے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ کو بھائی نے بھیجا لینے کے لیے. کوئی پاگل ہو کے رات کو 12:30 میرے گھر کا دروازہ ناک کرے, مرسیڈیز بھیجے کہ بھائی نے بھیجی ہے, مطلب ایک آپ کو ہیرس کرنے کے لیے نا. اینڈ دیٹ ٹائم آئی واز الون ایٹ مائی ہوم, بچہ میرے ساتھ نہیں تھا, وہ ونٹر ویکیشن جو آپ سمجھتے سمر ویکیشن وہاں پہ کیا ہوا تھا ٹرپ کے ساتھ. تو وہ ایک آپ مینٹلی طور پہ آپ کو ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا کہ باہر کیا تماشا لگ گیا 1 بجے. پھر وہ میں نے پیچھے آپ کے ہمارے بیک یارڈ پہ سرونٹس ہیں, تو ان کو ہم نے کہا کہ باہر جا کے پتہ کریں بھائی تماشا کیا ہے, کہ گاڑی آدھی رات کو کیوں آئی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے بھائی نے بھیجی. میں کہا میرا بھائی آدھی رات کو نہیں بھیج سکتا یہ چیز, کیونکہ مجھے بھائی کا پتہ ہے, اور وہ گاڑی کیوں بھیجے گا آدھی رات. ویسے بھی آپ کو اپنے بھائی کی گاڑی کا تو پتہ ہی ہوگا, پتہ ہوگا, اور مرسیڈیز کیوں آئے گی میرے گھر. اور باقی لٹرلی وہ فوکسڈ کیمراز لگے ہوئے تھے, وہ گاڑی کیپچر ہوئی, وی آر ہیونگ ایویڈینس. وہ میں کہتی ہوں اللہ کا شکر کہ آپ کی اسٹریٹ پہ جو آپ کے فوکسڈ کیمراز ہوتے ہیں, اس وقت ہمارے گھر میں کیمراز نہیں تھے. یہ میں نے لگوا لیے, پھر لگوائے. بہت سارے چیلنجز کے ساتھ سنگل پھر آپ فورس بھیج رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن از اے ویری سینسٹیو, کہ آپ میں کہتی ہوں کہ ایسے نارملی سوری قطع کلامی معاف اگین, ماں نیچرل گارڈین ہوتی ہے, باپ بھی نیچرل گارڈین ہوتا ہے. جذبائے دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2
वेलकम बैक। अगर मैं चाहूँ कि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई हसास मौजू के ऊपर, सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन और सिंगल पेरेंट्स, उनके रिलेशनशिप्स, उनके मसाइल। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन उसे समेटने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी सवेरा, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहती हूँ? ज़ाती तो नहीं, लेकिन ये है कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं सिंगल पेरेंट्स की स्ट्रगल। और नॉर्मली चूँकि वो माएँ हैं कि डिवोर्स हो गई है और जो बच्चा है वो माँ के पास है, और माँ जो है वो फाइनेंशियली भी चैलेंजेस का शिकार है, वीक है। हाँ, क्योंकि वो उसने सब छोड़ देते हैं और वो उसने पालना है। और मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी अच्छी भी होती है कि आप खुद मेहनत कर लें, हाँ, खुद कमाएं और खुद अपने बच्चे को पाल लें, बजाय इसके कि आप किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए कि बस अब इन थपेड़ों के साथ आपने खुद ही मैनेज करना। और मैंने बहुत से केसेस में भी देखा है कि आपके अपने जो घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, आपके भाई, आपके बाकी रिश्तेदार, वो भी आपको जो है वो छोड़ देते हैं तन्हा, और आपको बिल्कुल वो जैसे मोहल्ले का बच्चा हो जाता है ना, आपका बच्चा वैसे होता है। आपका ताल्लुक ही, लोग अपनी आंखें ऐसे फेरते हैं हाँ, एक सिंगल पेरेंट से जैसे खुदा ना खास्ता वो आपसे कोई सगे रिश्तेदार आपके, जिनसे आपके सारी जिंदगी आप जिनके साथ रहते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, खेले, तो वहाँ भी जो है लोगों की आंखें बदल जाती हैं। बिल्कुल। और बड़े सारे ज़ाहिर है फिर उन्होंने उनको पढ़ाना भी है, फिर आपकी उम्मीदें भी उस बच्चे से बन जाती हैं, अगर एक है या दो हैं, और आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं ना कि कल को ये जब बड़ा होगा तो ये हमारा सहारा बनेगा। असल में प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मैं अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि वो औरतें, वो मर्द जो बेचारे सिंगल पेरेंट होते हैं, मर्दों के लिए थोड़ी आसानी होती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। औरतों की ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो वो औरतें जो अपने बच्चों को सहारा बना लेती हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं, कामयाब नहीं भी होते और हो भी जाते हैं, फिर वो जब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं तो उन माँओं का क्या हाल होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। वो सिंगल पेरेंट्स जो हैं, जब ज़रा ज़ईफ़ हो जाती हैं, जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उस वक्त उनका क्या हाल होता है, उन पे क्या गुजरती है, उस पे आप दोनों का वो एक नेचुरल प्रोसेस हमारे यहाँ ना कुछ बन चुका हुआ है कि आप पहले अपनी औलाद को पालते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने कल को हम तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें अच्छी तरबियत कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज कट ऑफ मतलब को भी कर रहे हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, काट के तुम्हें पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुमने कल को ये कुछ तो करना ही करना है। हमारा भी ख्याल करना। तो हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी हैं अपने बच्चों से कि भाई वो पढ़ेंगे, और उनको लाद भी दिया, हम उनको बोझ भी उसके ऊपर डाला, और हम उनको फिर उसके ऊपर हम उनको बढ़ा रहे हैं। और फिर वो जब बच्चा किसी काबिल हो जाता है, फिर एक और खातून ज़ाहिर अपनी जिंदगी में आगे निकलता है, फिर एक खातून और उसकी जिंदगी में खुद ही पसंद करके लाते हैं कि ये देखो तुम्हारे लिए रिश्ता लाए हैं, और कितना अजीम रिश्ता है, और ये इससे तुम शादी करोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो जिंदगी बदल जाती है, और जब बदलती है तो कहते हैं देखो ए मुंडा बदल गया साडा। तो मुझे लगता है हमारे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत है दूसरों से, और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ज़ाहिर टूटता है। मुझे ये समझ नहीं आती, आप भी इस चीज़ में ज़ाहिर है आप खुद का भी एक्सपीरियंस है और टीचिंग में भी एक्सपीरियंस है, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम मतलब एक मुसीबत में आते हैं और अपने जिम्मेदारियां खुद निभाते हैं, तो हम बुढ़ापे में जाकर या थोड़ा सा जब एज हो जाती है तो हम उसमें जाकर अपनी जिम्मेदारियों से बरी जुम्मा क्यों होना चाहते हैं? बच्चे तो आपने पाल लिए, बड़ा कर दिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को तो खुद को समझे ना कि आपने किसी और हमें लगता है कि हमने सारी जिंदगी बहुत कर लिया, अच्छा, और हमने बच्चे इसीलिए पाले थे कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, वो अब हमें पाले, अच्छा। और जो आएंगे अब आगे जो भी उसका रिश्ता होगा कुछ होगा, तो एक इनसिक्योरिटी है ना कि बच्चे तो हमने ये स्पेंड करके अब अगली ले जाए। हाँ, अब अगला काम बड़ा मुश्किल, फल पक गया है, हाँ, तो हम कैसे किसी और को खाने दें? अब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो मैं उनको ये कहती हूँ हमेशा कि तुम फिक्र ना करो, जब तुम लोगों की बीवी आएंगी तो आई विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो काम करती रहूंगी, तो मुझे तो कोई मसला ये नहीं है कि तुम्हारी बीवियां आए और मुझे देखेंगी करेंगी, मैं कहूँ तुम लोगों को ही देख लेना, तो मेरे लिए दैट वुड बी इनफ। तो ये मत समझना कि मैं को बड़ी तुम लोग कहते ना हमारे साथ रहेंगी, मैं कहूँ तुम लोग मेरे साथ रहना चाहो तो रह लेना, मैं तुम लोगों के साथ रहने नहीं आ रही। बिल्कुल सही। सो आई थिंक वो जो एक इंडिपेंडेंस अगर आपकी है तो आप उसको एंजॉय करें थ्रू आउट द लाइफ, व्हाई टू डिपेंड ऑन अदर्स, करते रहें, रिटायर मत हो। हाँ, आप जब तक आप में हिम्मत है आप करें काम, और अपना एक बैकअप प्लान रखें। हर औरत का, हर मर्द का एक बैकअप प्लान हो कि अब मतलब मैंने कहीं एक रिसर्च पढ़ी थी कि आप जब शादी करते हैं तो आपके पास 6 ऐसे बॉक्सेस होने चाहिए जिसमें आप थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग डालें। एक वो जो म्यूचुअल है जिससे आपका घर चले, एक वो म्यूचुअल जिसमें आप सेव करें, एक उनका
पर्सनल, एक आपका पर्सनल, और उसके अलावा अगर कुछ बच जाए तो फिर सोशल वर्क के लिए आप निकाल दें. सो इस तरह करके आप अपने बच्चों के लिए ये सारे 5-6 बॉक्सेस में आप जब अगर आप ये देखें आयशा कि जो बाहर है, मैंने एक फेलोशिप की हुई है यूएसए से, तो जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग हम उनको कर सकते हैं, उनके साथ सिंपैथाइज जरूर करते हैं कि भी वो अकेले रह रहे हैं या जो भी है, बट दे आर इंडिपेंडेंट. उनको कोई ये मसला नहीं है कि हमारा कोई बच्चा हमारे साथ रहेगा या हमारी वो केयर करेगा. वो बसों में भी जा रहे हैं, वो अपनी ग्रॉसरी भी कर रहे हैं, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, मतलब और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना. एज को उस तरह अपने ऊपर सवार नहीं किया जैसे हमारे यहाँ कर लेते हैं. हम तो 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं. मेरा गोडा, मेरा हाथ, अब बहू आ गई है खानसा में निकाल दो, बस वही करेगी सब कुछ. तो ये जो डिपेंडेंस है, इमोशनल डिपेंडेंस, और इसी की वजह से फिर आपकी खराबियां खराबत पैदा और आपके मसाइल होते हैं. मुझे याद एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि जब माय ब्रदर गॉट मैरिड तो मेरी अम्मी ने ऐसे ही कहा कि भाई किस वक्त आओगे, तो मेरे अब्बू ने कहा कि अब वो चैप्टर बंद कर दो जिंदगी में कि ये कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तुम जाके अपना आराम से सो जाया करो. और ये जब भी इन्होंने आना जाना है, उनको प्राइवेसी भी उनकी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली अपना मूव करें, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी और आपके लिए भी. तो वो दिन और आज का दिन है. फिर माय मदर नेवर आस्क्ड देम कि भाई कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ना मेरे अब्बू ने कभी पूछा. एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर, इकट्ठे रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं और बहुत अच्छा रह रहे हैं माशाल्लाह. सो मुझे लगता है कि अगर आप एक दूसरे को स्पेस दे के चले ना, तो ये फिर जो हम कहते हैं ना डिवोर्स रेट बढ़ गया, हमारे यहाँ बहुत मसाइल आ रहे हैं, हमारे बहुत परेशानियां हैं, घरों में एक स्ट्रेस है, टेंशन है 24 घंटा. एक वैसी स्ट्रेस है सोसाइटी का, आपके ऊपर आपने मूव करना है, आपने अपने आगे चलना है जिंदगी में. फिर घर में भी अगर वो स्ट्रेस आ जाएगा तो उसके और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होंगे. आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई के दोस्त हैं, उनकी रिसेंटली मतलब कोई 1 साल पहले शादी हुई और अब पता चला है कि उनकी डिवोर्स हो गई है. तो और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वो अभी बाहर थे और खातून यहाँ थी और वो अपने घर थी. अभी वो घर नहीं आई थी. रीजंस क्या हुए, क्या वजह बनी, मसला ये नहीं है. टॉलरेंस लेवल भी काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम द सोसाइटी, यानी आपके घर में जो इंटरफेरेंस चल रही है, वो भी बहुत सारी तलाकों की वजह बनती है और उसकी वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं. तो क्या सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन जो हैं उनमें खुद एतमादी की कमी होती है, इनसिक्योर होते हैं? I don't think so. अगर आप अभी की मतलब आप सना की बात ना करें, पहले की सना 10 साल 15 साल पीछे चली जाएं, जब आप पहली बार स्कूल गई होंगी, पहली बार कॉलेज गई होंगी, आपको पेरेंट टीचर मीटिंग पे महसूस हुआ होगा कि मेरे फादर नहीं आते या मेरी मदर नहीं आती. वो एक्सपीरियंस हमारे साथ डेफिनेटली खुद एतमादी कम वो होती है, क्योंकि जाहिर है जब एक बच्चे के सब पेरेंट्स आ रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, बच्चा हैप्पीली प्रेजेंट करता है अपने इमोशंस को, वहाँ पर अगर आप एक मदर भी नहीं जा रही और फादर भी नहीं जा रहे, दोनों घर बैठ के लड़ रहे हैं और कह रहे तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, तो वो बच्चा फिर वहाँ पे तो वो पीछे रह गया ना, वो इमोशनली डेंट पड़ जाता है उसके ऊपर और साइकोलॉजिकल भी. हाँ बिल्कुल. वो चीज़ बच्चे की, वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग पे मेरा जो होता था, मेरा कुछ वर्कलोड ऐसा था कि मैं यहाँ पे होती थी लाहौर, एंड मैं पेरेंट टीचर मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की इसकी पिछले 2 साल में. तो जाहिर है बच्चा आके कहता है फलाने की मामा आई, उन्होंने ये आर्ग्यू किया, तो मेरी तो मामा थी नहीं, मैं क्या कहता. तो वो जाहिर है वो थोड़ा सा लैक होता है उस चीज़ में. और फादर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं कि बस बच्चा स्कूल भेज दिया, दैट्स इट. वो चीज़ तो नहीं है ना कि आप जब बच्चे को ऑन करेंगे, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, उनके खर्चे उठाएंगे, तब वो चीज़ आती है ना. तो बच्चे को अगर आपने ग्रोन अप करना है, उसको फुल टाइम देना है. अब मैंने जहाँ पे ब्रेक लिया है अपनी जॉब से, अब फुल टाइम मैं बच्चे के सर पे हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आई एम ए सिंगल पेरेंट. वो बच्चा मुझे ओन कर रहा है, मेरे पे डिपेंड कर रहा है, मेरा वेट कर रहा है घर पे, तो फिर मैंने वहाँ से ब्रेक लिया कि कुछ अर्से के लिए किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. वो फिर हमने खुद ही किया अपने आप को. औरत ही क्यों सैक्रिफाइस करती है? मर्द जब जाता है, डिवोर्स के प्रोसेस से गुजरता है और बच्चे अगर उसके पास होते हैं, तो वो तो नहीं बैठता घर पे, वो तो नहीं मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को तर्क करता, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने को, अपनी पार्टीज़ में जाने को, सोशल एक्टिविटीज़ को, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, जॉब की वो तो नहीं तर्क करता. माँ से ही उम्मीद की जाती है कि वो करे. माँ सारे चैलेंजेस भी मीट करे, बच्चे की परवरिश में भी कोई सुकून ना रहे और फिर हर तरह से अवेलेबल हो. तो ये बर्डन कुछ ज़्यादा नहीं है ख़वातीन? बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा माशरा है.
ہمارا جو براٹ اپ ہوتا ہے, جس طرح کی فیملیز میں ہم ہوتے ہیں, ایون پڑھے لکھے لوگ, بالکل اس کا کوئی تعلق آپ کی کوالیفیکیشن سے ہرگز نہیں ہے, کتابوں سے, ڈگری سے, ایجوکیشن سے, بالکل کوئی اس کا شعور ایک بالکل مختلف چیز ہے. تو ہمارے ہاں تو, اور وہ ان پڑھ میں بھی ہو سکتی ہے, بالکل ایسے, بالکل. اور جب ہمارے یہاں جس طرح آپ کا براٹ اپ سوسائٹی میں ہے, جس طرح آپ کے گھروں میں گفتگو ہوتی ہے, ہم بچپن سے کیا کرتے ہیں, اگر بیٹا اور بیٹی ہے تو پانی بیٹی نے لانا ہے نا, بیٹے نے نہیں لانا. کبھی نہیں کہیں گے کہ بیٹا تم جا کے ذرا چائے بنا دو. برتن دھونے ہیں تو وہ بیٹی نے دھونے ہیں, بیٹا نہیں. جھاڑو لگانا ہے تو بیٹی نے لگانا ہے, ڈسٹنگ کرنی ہے تو بیٹی نے کرنی ہے. تو پہلے دن سے یہ بتایا نا کہ پڑھائی تو تم کر ہی لوگی, تم نے یہ کام کرنا ہے, ہاں, اور تم نے یہ کرنے, اور ہم نے اس کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے, تم نے پڑھنا بھی ہے, تم نے جو کچھ بننا ہے وہ تو تمہاری مرضی ہے, ورنہ الٹیمیٹ ذمہ داری تمہاری روٹی, ہانڈی, چولہا, گھر. مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے, بالکل ہے, ہونی چاہیے, آپ کا گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں, بٹ آپ اس کو اوور برڈن نہ کریں کہ آپ اسے ایکسپیکٹیشنز یہ رکھیں کہ وہ مس پرفیکٹ ہو جائے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے صرف پریشر ہے, اسٹریس ہوتا ہے, آپ کو پرفیکٹ بننے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی پرسنالٹی کو اتنا کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جہاں سیلف کانفیڈنس کی ہم نے بات کی, سنگل پیرنٹس کے اندر بھی اور سنگل چلڈرن کے اندر بھی, سنگل پیرنٹ چائلڈ کے اندر بھی, میں اپنی لائف سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ مائی مدر وہ بہت سمپل عورت تھی. والد صاحب نے جب چھوڑا, میں 2 سال کی تھی کالج میں, کانوینٹ میں بھرتی ہو گئے, کانوینٹ جانا شروع ہو گئے, فیملی کی پوری گاڑی بھر کے جاتی تھی خواتین کی, میری بڑی کزنس بھی, میں بھی, اور میرے سے چھوٹی 2 کزنس بھی, تو ہم جاتے تھے. آئی ووڈ ناٹ اسپیک. So for good 10 years in school, I had minimal friends. ایک دو میری دوستی نہیں تھی کسی سے. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بڑھ کے سوال کیا ہو, کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ اچھا اب اگر اماں کے پاس شکایت گئی تو اماں بہت اپسیٹ ہوں گی, تو اماں سے تو بات نہیں, مطلب اماں کو شکایت نہیں جانی چاہیے, تو بس خاموش ہو جاؤ. کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے نا اسکول میں تو کبھی نہیں بتایا, کیونکہ لیک آف کانفیڈنس تھا. It was in college when everything changed, and that also was self realization کہ اچھا بھائی اس طرح زندگی ایک گملے کی طرح تو نہیں گزرے گی, تو you have to wake up and start voicing out whatever you have inside. تو as a single parent child and then as a single parent آپ کو conscious کرتا ہے معاشرہ, بالکل کرتا ہے. جب آپ اپنے مطلب بڑی مشکل سے آپ اپنے بچوں کو اس ٹراما میں سے نکال کے کہیں جاتے ہیں, اور جب سوٹڈ بوٹڈ اور کٹی پارٹی والی کلان والی آنٹیاں یا باجیاں یا جو گروپ آپ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے پوچھ لیتے ہیں تم کیسے گزارے ہے بیچارے بچے, تو وہ یہ جو بیچارے بچے کا ٹیگ ہے نا, یہ ان کے ذہنوں پہ ہتھوڑوں کی طرح برستا ہے. مجھے لگتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے جو پہ بات کری تھی نا, ہم نے اپنا فیملی میں سسٹم یہ رکھا ہے کہ عورت کا کام یہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ خواتین کو بھی, اب ٹرینڈ چینج ہے, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور زیادہ پڑھتی ہیں, زیادہ وہ ریشو ہے, لیکن اس کے بعد ہم ان کو گھر میں بند کر لیتے ہیں نا, شادی ہوتی ہے, ڈاکٹر بن گیا, گھر بیٹھ نہیں, کوئی اور کام بہو چاہیے ڈاکٹر, لیکن کام نہیں کرے گی. اور اس کے اندر آپ کہ ایک تو پیرنٹس کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے یاد ہے when I was getting married تو my father told my husband, آپ کے فادر تو ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہیں, ہاں, لیکن انہوں نے میرے ہسبینڈ کو he said کہ میری بیٹی جاب کرتی ہے, because I was working at Canate, تو یہ نوکری کرتی رہے گی, تو یہ اس کی یہ چیز نہیں ختم ہوگی. تو he said کہ ہاں ٹھیک ہے, I'm fine, because he is a journalist as well, تو اس نے کہا مجھے تو بڑی میرا سکون ہے زندگی میں. سو بات یہ کہ یہ والی چیزوں کے اوپر بھی, اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ اپنی بیٹیوں کا, اور ہم اپنی بیٹیوں کا جب رشتہ کرتے ہیں نا تو ہم احسان تلے دب کے کرتے ہیں کہ اگلے کی بڑی مہربانی ہے کہ اگلا ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا اور ہماری بیٹی لے کے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ والی چیز بھی نا آپ کے یہاں بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ ایک 2 بیٹوں کی ماں ہیں. ہاں, میں نے اپنے بیٹے کو جھاڑو پوچھا بھی سکھایا. میرا بیٹا بہت اچھا کھانا بھی بناتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں کہ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے, تو بیٹا تم نہیں کرنا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک اس میں اسکل دینے کی اسکل ہے, کھانا بنانا بھی اسکل ہے, صفائی بھی اسکل ہے. میرے ہسبینڈ کا بڑا رول اس لیے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر میں کہوں نا یہ پلیٹ اٹھا کے کچن میں رکھ دیں آپ, میں یہ کر رہی ہوں, تو یہ نیور سیڈ کہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو وہ جب آپ باپ کو بھی کرتا دیکھتے ہیں نا تو بچے کہتے ہیں اچھا یہ تو پھر کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. اچھے بیٹے ہوں گے تو اچھے خاوند بنیں گے, اچھے خاوند ہوں گے تو اچھے سسر بنیں گے. آسمان پہ رہے گا کہ جی میں تو دفتر میں بڑی محنت کر آیا ہوں, تم جو مرضی کر کے آئی ہو, گھر کا کام تو یہ میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, لاؤ کھانا, لاؤ روٹی پانی, اور سب تم آئی ہوگی کر کے, بھائی تم کون سا کوئی گھر میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہو. حالانکہ میرا خیال ہے وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے فائنینشلی بھی. جو خواتین کام نہیں بھی کرتی ان کا بھی یو وڈ اگری
کہ وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے بالکل گھر میں. آپ کو 1 منٹ بھی سر اس میں تو چھٹی بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے اب تو مجھے, بیکاز آئی ایم ورکنگ, تو میں جب 2 دن گھر پہ رہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یا اللہ واپس کام پہ چلا بہتر ہے, کیونکہ وہ والا اسٹیمنا ہونا بھی بڑی بات, بہت بڑی بات. جذبائی دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چل اور سامنے منزل آ جائے, اے جذبائی دل گھر میں چاہوں. آپ کے 2 بچے ہیں, آپ کا 1 بیٹا ہے, ماشاءاللہ. چھوٹی فیملی کے ساتھ آسان ہے. جن کے زیادہ بچے ہیں اور جن کے سسرال میں رشتہ دار بے تحاشا آتے ہیں, بے دریغ آتے ہیں, اور بے وقت آتے ہیں, جب دل کرتا ہے آتے ہیں. چائے بھی پی لو تو اب اچھا رک جاؤ, روٹی بھی کھا لو, روٹی کھا لی اب قہوہ پی لو, اب اچھا قہوہ تو میٹھا ہو جائے تو میٹھے تو بعد پھر چائے پی لئیے, اور پھر اینڈ میں آپ اس کو کہتے ہیں تم کرتی کیا سارا, ہاں تم نے کیا کیا سارا دن, واٹ ہیو یو ڈن. ہم بھی کرتے تھے. ہاں یہ تو ازلوں سے ہوتا آ رہا ہے. تو دیکھیں جو ازلوں سے ہوتا آ رہا ہے پریکٹس ہے, ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں, کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بھی بچوں کو دیکھتی ہیں, وہاں ڈیورس ریشوز بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ سنگل فادر ہی نہیں ہوتا, مطلب فادر بوائے فرینڈ اس کے ساتھ جو ہونے والے بچے, ان بچوں کا اور ہمارے سنگل چلڈرن جو سنگل پیرنٹ چلڈرن ہیں ان کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, جب ان کی ہم بات کرتے ہیں, تو واٹ ڈفرینس ڈو یو سی ان دیم؟ A lot, because huge difference. تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں. بالکل صحیح. اس میں یہ ہے کہ وہاں کا بچہ ہائپر ایکٹیو زیادہ ہے, اوکے, رسپانسبل ہے. ہمارے بچے ڈپینڈنٹ ہیں, جو ہمارے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے پرمیشنس لے کے جانا ہے. وہ بچہ جو ہے جب سوسائٹی میں موو کرے گا اس کو اوپینین کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ وہ اوپینین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ لاجک بھی ہوتی ہے. وہ آپ کو یہ نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ آپ نے جس طرح بات کی نا کہ پیرنٹ شادی بھی نہیں ہوئی تو ویسے ہی بچے ہیں, اور وہ بھی ہیں بٹ وہ ساتھ رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا سینیریو ہے اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. آپ نے کسی بچے نے کہہ دیا نا کہ میرے فادر میرے پاس نہیں ہوتے, ہماری ماما بابا اکیلے مطلب رہتے ہیں, ساتھ نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ معاشرہ آپ کو کیا کرے گا, آپ کا ساتھ والا بچہ ہی کہے گا ہم تو اس سے فرینڈشپ ہی نہیں کر رہے, اس کے بابا نہیں ہیں, اس کی تو بابا نہیں, اس کے بابا نہیں ہے, اس کی تو ماما بابا الگ رہتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. تو وہ فرینڈشپس, وہ آپ کے کو ورکنگ اسٹیشنس, اس کے علاوہ سینسٹائزیشن نہیں ہے. اور جب میں وہاں خاموش ہوتا ہے, ایمپتھی نہیں ہے, ایمپتھی نہیں ہے. جب مائی ہسبینڈ ہی پاسڈ اوے, تو مائی سن واز کلاس 2 میں تھا, تو آفٹر دا ڈیتھ آف دا فادر جب وہ اسکول گیا, ایچسن میں جا رہا تھا. اب کہنے کو ایچسن بہت بڑا اسکول ہے, بڑے ہائی فلون فیملیز کے چشم و چراغ وہاں آتے ہیں, میں نے خود بھی وہاں پڑھایا ہوا ہے. بچے اس کے ساتھ, اس کے بیسٹ فرینڈ نے اسے کہا تمہارے بابا مرے کیسے تھے. یو نو چلڈرن دے اسپیک واٹ وی اسپیک. اگر ہم وداؤٹ ایمپتھی اور ڈیسینسٹائزڈ گفتگو گھر میں کرتے ہیں ملازموں کے ساتھ, ڈرائیورز کے ساتھ, آپس میں, وہی باتیں بچے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو جو یہ ایک سوال ہے نا, یہ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہی ٹولڈ می ویری لیٹ ان لائف کہ ماما میں جب پہلی بار بابا کی ڈیتھ کے بعد جب گیا اسکول, تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا مرے کیسے تھے. اچھا تمہارے بابا مر گئے. تو یہ جو سوال ہے بچوں کے پاس ان بات کا جواب نہیں ہوتا. آپ کے جو گھر میں جس طرح آپ جو بات ہے نا, بات اس طرح ہی ہے. میرے بیٹے بھی ایچ ایس این میں ہیں, بالکل, اور بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس کے ایک فرینڈ کے فادر کی اس طرح ہی ڈیتھ ہو گئی, بڑے والے میرے بیٹے کی. سو مدرز میڈ اے پوائنٹ کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے ان کے گھر جانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ دس از دا ریالٹی آف لائف, ڈیتھ از اے ریالٹی, اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اب اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنا ہے, اور اس کو ہم نے سمپتھائز کر کے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. سو وی میڈ اے پوائنٹ کہ اس کا جو کلاس کے بچہ, حالانکہ بہت کلوز فرینڈ نہیں تھا بٹ ایک گروپ میں تھا, سو وہ پھر ہم ان کو لے کر گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اور اس طرح پھر بچے کو بھی, اس بچے کو بھی بڑا ہوا کہ اچھا یار یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے مشکل وقت میں لوگ میرے ساتھ ہیں. تو یہ آپ کے گھر کے جو اصول ہیں, جو آپ کے گھر کی چیزیں ہیں نا, وہی آپ کے جو بیہیویئرز ان میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو آپ جب بچے کو بچپن آپ میں خود یہ چیز نہیں ہوگی, آپ بچے کو اسی ماحول میں رکھیں گے تو وہی ہو جا کے سوسائٹی کو دے گا. ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے, انٹرنیشنل بچوں کی بات کر رہے تھے کہ ہاؤ دے کوپ اپ ود ڈیورس, ود بینگ ود اے سنگل پیرنٹ. وہ تو فاسٹر ہومز میں بھی رہتے ہیں, گورنمنٹ اور اسٹیٹ ہومز میں بھی رہتے ہیں. بچے اگر ماں باپ بہت لڑ رہے ہیں تو بچہ اسٹیٹ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے, کمپلین کر دیتے ہیں, ہاں اسٹریٹ اوے.
وہاں پہ ایک بلنٹ ریئیکشن جو بچوں کا ہوتا ہے نا, بٹ جو پاکستان میں ابھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو پھر آپ کی کمپلین ہو گئی تو پیرنٹس پہ سے کسی ایک کو جانا ہی پڑتا ہے, اور بچہ کسٹڈی اور آپ کو وہ کوئی اور ہو جاتا ہے, پھر آپ فاسٹر پیرنٹس وہاں پہ میرے گھر میں فاسٹر پیرنٹس ہیں, وہ مطلب ڈے کیئرز والے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک اور بہت بڑا بہت چیلنجنگ سینیریو ہے باہر کا. آپ کا بچہ ذرا سینسیبل 7 to 8 ایئرز میں آیا نہیں, اگر وہ کال کر دے تو وہ آپ کی پولیس اسی وقت گھر آ جاتی ہے. یہاں پہ تو ہم آرام سے بچے کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں تو وہ برداشت ٹالریٹ کر لیتا ہے, وہ اچھی خاصی پٹائی بھی کر لیتے ہیں, چپل کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں, ڈرائنگ روم کا چہرہ بھی کرا دیتے ہیں کہ بیٹا ذرا تمہیں بورڈنگ چھوڑ. اچھا میرا جو تھریٹ ہوتا ہے نا, تو 10 سے صحیح اور رویا تو پھر 10 آواز نہ آئے تمہاری. وہاں بچے کو کہیں گے, کہہ کے تو دیکھیں, کہہ رہے ہم جا رہے ہیں, آپ کون ہیں, آپ کا بچہ وہاں پہ اگر آپ ٹین میں ہے, بچہ علیحدہ شفٹ ہو جائے گا. اب جو خطرہ ہمیں, مجھے لگتا ہے فی الحال ابھی تو چلیں اللہ کا شکر ہے سب کچھ اسموتھ ہے, بٹ مجھے یہ بھی ہے کہ ٹین میں جب جائے گا وہ اس کی ہارمونیل چینجز کی وجہ سے بہت زیادہ سینسیشنس بھی بچے میں آتی ہیں, بہت زیادہ ایموشنس بھی ہوتے ہیں, اور وہ سائیکالوجیکل بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں نا, اس میں اگر آپ زیادہ روکیں گی تو وہ آپ ہی کی طرف انڈلج ہو جائے گا, وہ بھی ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. اور اگر آپ اس کو باہر معاشرے میں بھیجیں گی, معاشرے میں جانے والے بچے آگے سے کیسے ہیں, ان کا براٹ اپ کیسا ہے, ان کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ کس طرح کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, کیا نشہ کرتے ہیں, کیا آئس کرتے ہیں. آج کل کے بچے چھوٹے بچے بہت کامن ہے. بلکہ عائشہ میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کے ذریعے آج یہ آپ نے چونکہ بات کر دی ہے تو بڑے عرصے سے میرے دل میں ہے کہ ویب اس قدر خطرناک چیز ہے, اٹ شوڈ بی بینڈ, لیکن یہ بینڈ نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو آپ کی آن لائن گروسری پلیٹ فارمز ہیں کچھ, اس کے اوپر ویب ڈسپوزیبل 999 جو ہے نا, لائک اٹس 1000, وہ ایزیلی اویلیبل ہے, بچے آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں, دے کین یوز اٹ. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو بہت اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. آپ ابھی رک جائیں اسی بات کے اوپر, میں ایک اور آپ کو وہ دوں گی ہیڈز اپ. آپ کسی بھی سپر مارکیٹ چلے جائیں, ٹرائی می کے ساتھ ایک ویپ پڑا ہوا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اوپن فار اینی بڈی ٹو یوز ہے. بچہ ماں باپ سے آئل سے کوئی چیز پکڑنے کے بہانے جا کے کیا ٹیمپٹیشن کو دور نہیں کر سکتا اپنی, اور کیا بچے میں ٹیمپٹیشن نہیں ہے, اور آپ اس کو کہاں چیک کریں گے. آپ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ 2 پیروں پہ چلتے انسان کا پہرا نہیں دیا جا سکتا. آپ اسے کیا سکھا رہے ہیں, وہ کیا سمجھ رہا ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سنگل پیرنٹ چلڈرن جو ہیں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس لیے بھی چیلنج ہے کہ ویب کی بات ہے تو میرے چونکہ بیٹے ہی ہیں, تو میں نے ان کو obviously اسکول میں ادھر ادھر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اسکول میں بہت آئی ٹولڈ دیم کہ اگر تم لوگوں کو بہت فیسینیشن آئے نا کس دن, تو مجھے آ کے بتانا, آسک یور فادر کہ وہ تم لوگوں کو تسلی کرا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم کر کے دیکھ لو کون سی قیامت اس کے اندر ہے, یا کیا ایسی چیزیں تم لوگوں سے دور ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ obviously یہاں پہ فادر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو زندگی میں چاہیے ہوتا ہے. اور یہ والے چیلنجز میں جب سنگل مدر ہوگی تو اس کے لیے زیادہ ایڈورس ہے. بالکل, بچہ لاؤڈ ویسے بھی یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ڈیجیٹل میڈیمز ہیں, آپ کو موبائل ہے, میں نے اس کو ڈائریکٹلی کبھی منع نہیں کیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ چوری دیکھے گا. میرے کان کھلے ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. پھر وہ بچہ اگر آپ اس کو ٹوکیں گے آن دا اسپاٹ مین ٹائم پہ, تو وہ پھر صاف چھپا کے دیکھے گا یا آواز بند کر کے دیکھے گا. یہ بہت پرابلم ہے, یہ ہیومن نیچر ہے نا. تو پھر اور ویز ہیں اس کو منع کرنے کے لیے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایپل کے جو سی او نے ایک بات بولی ہے, وہ اٹ شوڈ بی این آئی اوپنر. ہم گاڑی چلاتے ہوئے بھی فون دیکھ رہے ہیں, ہم سوتے ہوئے بھی فون یوز کریں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا دن استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. جو منا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں. اپنے بچوں کو انہوں نے ان سب چیزوں سے, اینڈرائڈ سے, ٹیب سے دور رکھا ہے, اور وہاں پہ ساری اسٹیم ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے, بچہ کہیں جانا ہے ساتھ لے چلو, آئی پیڈ ہونا چاہیے, فون دے دو, ٹیب اس کا منہ بند کرا دو, رو رہا ہے اس کو یہ دے دو. ہمارا ایک دم جو ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ او ہو اس بچہ روئے, بھائی رونے دو, تھوڑا سا گلا پھاڑے گا, لنگز بڑھیں گے اس کے, ہمارے پنجابیوں کی طرح ذرا فلک شگاف آواز نکلے گی اس کے گلے میں سے. کوئی قیامت نہیں آتی اگر بچے جو ہیں تھوڑا سا رو لیں, تھوڑی سی ان کی ضد ٹوٹ جائے, کیونکہ یہی ضدیں آگے بڑھ کے معاشرے میں خرابت کا ایک بہت بڑا ذریعہ, ایک بہت بڑا سورس ہیں. جاتے جاتے سنگل پیرنٹ چلڈرن جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, کیا وہ ساری زندگی ان محرومیوں کو کیری کرتے ہیں؟ اس پہ مجھے آپ دونوں سے اپنا میسج چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے اور وہ سنگل پیرنٹ کے طور پہ اس کو اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے,
تو پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. ماں کانفیڈنٹ ہوگی تو بچہ بھی کانفیڈنٹ ہوگا, ورنہ آپ کی محرومیاں بچے میں جائیں گی. تو جی, and the mother should be financially independent first. اس معاشرے میں جہاں مرد وہ نہیں ہیں پوری طرح سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں سنگل پیرنٹ چلڈرن کے لیے کوئی خاص اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, بیکاز گورنمنٹ لیول پہ ایسی مدرس جو سنگل پیرنٹنگ کر رہی ہیں ان کے میٹ اپس ہوں, ٹھیک ہے, سوشل اسپیکٹرم پہ ان کی اویئرنیس ہو کہ کیا وومن رائٹ ہے. فادرز کا بھی ہے کہ بیسک لاز کیا ہیں اور ان کے رولس کیا ہیں, یہ ساری اویئرنیس ہونی چاہیے. لاز اینڈ آرڈر بچے کے معاملے میں کیا کہتے ہیں, اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں پاکستان میں اب وقت بہت بدل چکا ہے. اب ہم ڈیجیٹائزڈ ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا ہے. یہ ساری جو پرابلمز ہیں نا, ان کو اسکول لیول سے ایڈریس کرنا شروع کرنا چاہیے. پرائمری لیول کے اوپر اپنی پالیسیز کو چینج کریں, اپنا کریکولم بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ, سیوک ایجوکیشن, میڈیا لٹریسی ڈالیں. تھینک یو. سیوک ایجوکیشن اتنا بڑا وہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, ہمارے بچے لاک کرتے ہیں. ہمارے بچوں یہ ساری جو آپ نے گفتگو کی ہے نا, ایمپتھی نہیں ہے, بچے یہ کرتے ہیں, ان کو یہ چیلنجز ہیں, وہ صرف اس لیے کہ ان کو سیوک ایجوکیشن نہیں دی جا رہی. سو ان چیزوں پہ پرائمری لیول, اور یہ اسکول کے بچوں پہ, آپ جب تک یہ باتیں اسکول لیول سے شروع نہیں کریں گے, ڈائلاگ شروع یہ آگے نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ کی جو بیس پرائمری میں بن جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے. بالکل. یونیورسٹی تک آتے آتے کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے, پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے. ہاں, کوئی ہوتا ہے جو جس کی ایوولوشن ہو جاتی ہے, وہ بدل جاتا ہے زندگی میں کچھ. تو گورنمنٹ لیول پہ یہ کرنے والا کام ہے کہ ہم اپنے بجائے اس کے کہ ہم اپنے کریکولم اور ان چیزوں کے اوپر چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں ہر تھوڑے سے بعد, ہم یہ چیزیں اگر بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو ہماری سوسائٹی پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بالکل. اور ایک کنسسٹنسی آف پالیسی ہونی چاہیے جو ایسے بچوں کے لیے سسٹینیبل کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے جس کی امپلیمنٹیشن ہو. معاشرہ میں اور آپ سے بنتا ہے. اس معاشرے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے باپ نہیں ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جن کی ماں علیحدہ ہو گئی ہیں. یہ سب رنگ ہیں اسی معاشرے کے, لیکن کیا ہم ان کو اسی کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا وقت نہیں بدلے گا ان بچوں کے لیے جو یہ محرومیاں لے کر پلتے بڑھتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں اب بات کرنا چھوڑ گئے ہیں. ہم انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بچے بھی کہیں نہ کہیں محرومی کا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اتنے وثوق سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں خود اس سچویشن سے دونوں دفعہ گزری ہوں, ایز اے سنگل پیرنٹ, ایز اے سنگل پیرنٹ چائلڈ. تو یقین کیجئے ان ڈائلاگز کی بہت ضرورت ہے ہر لیول پہ. اور جیسے ہمارے مہمان ڈاکٹر سویرا نے کہا کہ ہمیں اسکول لیول سے ان چیزوں کو سکھانے کی اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کا کچھ بھلا ہو جائے گا کسی کا ہماری ان باتوں سے, اور اگر کسی کے دل میں ایک شمع جل جائے گی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بہت لمبے عرصے تک بہت سارے لوگوں کو جاتا رہے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی طرح کے کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. جذبائے دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چل اور سامنے منزل آ جائے. جذبائے دل گھر میں چاہوں